قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم۔ محرم الحرام کے حوالے سے میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مہینے کو اپنی ایک خاص عظمت اور خاص اہمیت سے نوازا ہے۔ ان میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ تو 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ نے حرمت عطا فرمائی ہے۔ ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم اور چوتھا مہینہ رجب المرجب ہے۔ تو گویا کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی ہے اور بے شمار تاریخی واقعات اس عظمت والے مہینے میں پیش آئے، جیسے یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا عظیم جو ہے وہ واقعہ پیش آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی دعاؤں کے مطابق اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمائی کہ وہ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک و وفاتاً فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے موت دے تو شہادت کی موت عطا فرما، اور مجھے اگر موت ملے تو مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں۔ اور انسان اپنی ظرف کے مطابق مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرتوں کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ انہوں نے صرف شہادت کی موت مانگی تھی اور مدینہ منورہ کی موت مانگی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسجد نبوی میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے اوپر جو ہے وہ موت نصیب فرمائی، شہادت نصیب فرمائی۔ تو انسان اپنی ذوق کے مطابق مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظمتوں قدرتوں کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا ایک عظیم حادثہ وہ سن 60 ہجری کے اواخر میں اور سن 61 ہجری کے اوائل میں 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو المناک حادثہ پیش آیا، اور تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا، جس میں حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر تھے، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے اور محبوب ترین نواسے تھے۔ اپنے خانوادے کے ہمراہ 72 افراد مسلمانوں کے ساتھ جامع شہادت نوش فرما گئے۔ تو ایک بہت بڑا واقعہ گویا کہ رونما ہوا تاریخ اسلام میں۔ اس بنیاد پر اس محرم الحرام کو جو ہے وہ شہادتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ جو عشرہ ہے اس عشرے کو عشرہ فاروق و حسین کہا جاتا ہے کہ تاریخ اسلام کی 2 عظیم ہستیاں اس عشرے میں جو ہے وہ جامع شہادت نوش فرماتی ہیں۔ تو ان میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین نواسوں میں تھے۔ جب پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا کہ اس بچے کو میرے پاس لایا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، اور ان کے جو تیسرے بھائی تھے حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا کہ بھی میرے پاس ان بچوں کو لاؤ۔ تو اپنے اپنے وقت پہ ان کو لایا گیا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن جو ہے وہ ان کے منہ مبارک میں ڈالا۔ یعنی یوں سمجھو کہ پیدائش کے بعد سب سے
پہلا جو غذا کے طور پہ کوئی چیز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے منہ مبارک میں گئی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا، آپ کی گھٹی تھی۔ اور گھٹی کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی عظمتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ کھجور کے دانے کو چبا کر کے اس کی جو مٹھاس ہے لعاب کے ساتھ ملا کے وہ بچے کے تالو میں لگا دی جائے، یہی گھٹی ہے، اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ اپنے معاشرے کے برگزیدہ افراد سے گھٹی دلوائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے تاکہ اس بچے کے اندر مستقبل میں جو ہے وہ تقوی، نیکوکاری، پرہیزگاری اور تزکیہ نفس کی جو کہ اثرات ہیں وہ اس کے بدن کے اندر جو ہے وہ اثر انداز پہنچیں، اور تاکہ ان کی زندگی جو ہے وہ ایک انتہائی تقوی داری کے ساتھ گزرے۔ اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام تر کرامات رکھی تھیں، یہ عظمتیں میرے اللہ نے رکھی تھیں۔ اس بنیاد پر جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات ہیں وہ منتقل ہوئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمتیں ہیں وہ منتقل ہوئی ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ لعاب دہن جو ہے حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت محسن کے منہ مبارک میں ڈالی، بلکہ آپ نے ان کے نام مبارک بھی رکھے اور آپ نے عقیقہ بھی کیا۔ تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے 3 بچے ہوئے تھے، ایک شبر، ایک دوسرے شبیر، اور تیسرے جو ہے وہ مبشر۔ 3 بچے تھے، اور ان کے ناموں پر میں بھی اپنے بچوں کا نام جو ہے وہ حسن، حسین اور محسن یہ رکھ رہا ہوں۔ محسن اور محسن دونوں پڑھا جاتا ہے، تو میں بھی اپنے بچوں کا نام یہی رکھ رہا ہوں۔ سریانی زبان میں شبر، شبیر اور مبشر کا جو معنی ہے وہ بالکل عربی زبان میں وہی بنتا ہے جو حسن، حسین اور محسن کا بنتا ہے۔ تو اس نسبت سے عام طور پہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگ شبر سے یاد کرتے ہیں، کچھ شبیر سے یاد کر دیتے ہیں، کہ مفہوم جو ہے وہ ایک ہی ہے، حسن، حسین اور محسن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت موجود ہے حدیث کی کتابوں میں کہ فرماتے ہیں جب بھی میرا بچہ پیدا ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے اور آپ فرماتے کہ بچے کو میرے پاس لاؤ اور یہ بتاؤ کہ آپ نے بچے کا نام کیا رکھا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں چونکہ جنگجو تھا اور جنگ کو، لڑائیوں کو پسند کرتا تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں اپنے بچوں کا نام حرب جو ہے وہ رکھ دوں، تو میری کنیت بن جائے گی ابو الحرب، لڑائیوں والا، ہاں جی، جنگجو۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ میری کنیت کسی طریقے سے ابو الحرب بن جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا، کیونکہ حرب تو مطلقاً لڑائی کو کہا جاتا ہے، اور مطلقاً لڑائی اور لڑاکا ہونا یہ کوئی اچھی وصف نہیں ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بیٹوں کے موقع پہ حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ فرماتے ہیں حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہوگا۔ حضرت حسین کے موقع پہ فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا حسین۔ فرمایا کہ حرب۔ فرمایا کیوں یہ نام نہیں رکھنا ہے، اس کا نام حسین رکھنا ہے۔ اسی طرح محسن کے موقع پر بھی فرمایا کہ بچے کو لاؤ، کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا کہ میں نے بچے کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ بچے کا نام محسن ہوگا۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کی بھی جو ہے وہ تصحیح کی ہے اور سکھائی ہے۔ مسلمانوں کو یہ بھی تعلیم مل گئی ہے کہ اپنی اولاد کے نام جو ہے وہ درست رکھا کرو، جو شریعت اسلام کے بالکل مطابق ہوں، ہاں جی، ایسے نام نہ ہوں کہ جو ہے وہ اسلام کے خلاف بنتے ہوں، اس لیے کہ نام کے بچوں کے اندر بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بنیادوں پہ حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن کے نام اپنے بچوں کے رکھے تھے، یقیناً وہ تاثیرات جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تینوں نواسوں کے اندر منتقل ہوئیں۔ ان میں تقوی تھا، ان میں پرہیزگاری تھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما سیدہ شباب اہل الجنہ،
کہ یہ دونوں جو ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس حدیث کی بے شمار کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نوجوانوں کے سردار۔ تو یہاں سے میں عام طور پہ استدلال کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی زاویے سے ضرور یہ اطلاع دی تھی، اور یہ کوئی ناممکن بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اطلاع دی تھی کہ آپ کے یہ جو دو بچے ہیں یہ جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے اور جام شہادت نوش کر جائیں گے، ہے جی۔ اور اس لیے ناممکن نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ احد پہاڑی پر تھے، آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ جب کپ کپی طاری ہوئی، زلزلہ آنے لگا اور احد کی پہاڑی ہلنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنا پاؤں مبارک مارا اور آپ نے فرمایا کہ رک جا، ان علیک نبی و صدیق و شہیدین، آپ کے اوپر ایک اللہ کے نبی ہیں اور ایک صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دو شہید آپ کے اوپر اس وقت چل رہے ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گویا کہ شہادت کی جو اطلاع ہے وہ آپ ان دونوں بزرگوں کی زندگی میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی تھی، تو یوں ناممکن بھی نہیں ہے کہ میرے اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اطلاع دے دی ہو کہ یہ دونوں نوجوان جو ہیں یہ جوانی کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے اور جام شہادت نوش فرما جائیں گے۔ سیدہ شباب اہل الجنہ اس بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو شخصیات کو انتہائی عظمتوں سے نوازا ہے کہ جن کی پیدائش کے وقت ہی ان کے بدن میں، ان کے جسم میں میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں منتقل ہونا شروع ہو گئیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ کیا، آپ نے ہی ان کے نام کی درستگی فرمائی، اور ان کا نام جو ہے حسن، حسین اور محسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں بزرگوں کو جو ہے، دونوں بچوں کو جوانی کی حالت میں ہی شہادت کی موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں اور مقامات تو اس وجہ سے بھی بڑھ گئے کہ ان کے ساتھ بہت سارا خانوادہ، بہت سارے اہل بیت اعظام کے جو جمع غفیر تھا، بچے تھے، مستورات تھیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اونچے مقام سے نوازا اور شہادت کے عظیم درجے پہ میرے رب العالمین نے ان کو فائز فرمایا۔ تو شہادت جو ہے یہ ایک ایسا عظیم تحفہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر رونے دھونے کی نہیں بلکہ یہ تو خوشی کی نشانی ہوتی ہے، خوشی کی علامت ہوتی ہے کہ جب کوئی اپنے حسین منی وأنا من الحسین، حسین منی وأنا من الحسین، لا الہ الا حسین ہے، عطا لا الہ حسین ہے، بقا لا الہ حسین ہے، فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اپنے ملک کی بقا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر جاتا ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، ہے جی۔ مومن کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو شہادت کی موت عطا فرمائے، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، نہ مومن جو ہے کبھی مال اور دولت کے لیے لڑائی کرتا ہے، اور نہ کبھی حکومتیں اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ شہادت مانگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے شہادت کی موت کا مطالبہ کیا، فرمایا کرتے تھے لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے اور پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، ہاں جی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش میں نے ذکر کی، انہوں نے خود دعا مانگی ہے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت جو ہے وہ عطا فرما۔
اس لیے فرمایا کہ یہ جو شہادت ہے یہ مختصر و طریق الجنہ، حدیث میں آتا ہے نبی کریم نے فرمایا کہ یہ مختصر ترین شارٹ کٹ ہے، جنت میں جانے کا مختصر راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو پسند کیا ہے۔ اور جو شہید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کی گردن کٹتی ہے، اس کو تلوار لگتی ہے اور اس کا خون ابھی زمین پر نہیں گرا ہوتا کہ پہلے اللہ اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، میرے رب العالمین اس کے لیے بخشش کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی تمام کمیاں کوتاہیاں جو ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہاں تک بھی موجود ہے کہ حشر کے میدان میں جب کہ ساری دنیا اپنے حساب و کتاب کے حوالے سے پریشان ہوگی، اپنے اپنے پسینے میں ہر بندہ جو ہے وہ شرابور ہوگا، اپنے گناہوں کی بدولت، کسی کے گناہ کتنے ہیں اس کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا، کسی کا سینے تک ہوگا، کسی کا جو ہے وہ ناک کے نتھنوں تک پہنچ رہا ہوگا، ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، سورج سوا نیزے کے برابر ہے اور انتہائی تپش ہے اور گرمی ہے۔ لیکن اس کیفیت میں یہ ساری خلقت دوڑتی ہوئی کبھی ایک اللہ کے نبی کے پاس جائے گی، کبھی دوسرے اللہ کے پیغمبر کے پاس جائے گی کہ آپ درخواست کریں، حساب و کتاب کا معاملہ شروع کر دیا جائے، اور اس سختی اور تکلیف سے اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرما دے۔ چنانچہ یہ ساری امت دوڑتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور اللہ کے پیغمبر سجدے میں گرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت جو ہے سجدے میں اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کروں گا جس کا اب مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ میں کیا مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے، کیا جملے اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اخر ساجدن، میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ سے زاری و فریاد کرتے ہوئے میں امت کی پریشانی ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سل توتا ارفع راسک یا محمد، اپنے سر کو اٹھائیے، میں سر کو اٹھاؤں گا۔ تو یہ ساری کیفیت جو مشکل اور پریشانی کے ساری انسانیت پہ ہوگی، اس وقت سکون اور اطمینان میں اگر کوئی ہوگا تو وہ صرف اور صرف وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنی گردنیں کٹوا کے اللہ کی بارگاہ میں شہادت کا رتبہ پایا تھا۔ جی دین کے لیے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا وہ انتہائی خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے، اس لیے کہ ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، بلکہ وہ اعلان کریں گے ہٹ جاؤ، ہمارے لیے راستہ کھلا چھوڑ دو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی نبی بھی ان کے راستے پہ ہوگا تو وہ بھی ان کے لیے راستہ چھوڑ دے گا، اس لیے کہ ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اس دن وہ بے غم ہوں گے اور بغیر کسی حساب و کتاب کے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کا وہ مقام عطا فرمائیں گے۔ اور یہ درجہ انہیں اس لیے ملا ہے کہ ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس شخص نے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کی گواہی دے دی، لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا، جو بھی اس سے گناہ دنیا میں ہوتے رہے ہیں وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا، لیکن اخیر نتیجہ جو ہے وہ مومن مسلمان کا، کلمہ پڑھنے والے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھا ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے، لیکن کوئی کلمہ گو مسلمان کلمہ پڑھنے والا وہ جنت میں جائے بغیر وہ نہیں رہے گا۔ تو ایک کلمہ پڑھ کے شہادت کے کلمے کی ہم نے گواہی دی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لیکن شہید اسی کلمے کی گواہی اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے وہ گواہی پیش کرتا ہے۔ شہید کا معنی گواہی دینا، شہید اس کو کہتے ہیں جو گواہی پیش کرتا ہے، اور یہ اپنے خون کو دے کر کے یہ گویا کہ گواہی پیش کر رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو اس کی گواہی کا جو مقام ہوگا وہ باقی گواہیوں کا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب شہید اس کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، اس کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو وہ سیدھی جنت میں جاتی ہے، قیل ادخل الجنہ، وہ سیدھی جنت میں داخل ہو جاتی ہے، اور پھر جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پرندے بنائے ہیں، جی ان پرندوں کے قالب، سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ان روحوں کو ڈال دیا جاتا ہے، اور ان کو اختیار ہوتے تسرح فی الجنت حیث شاء، تم جنت میں جاؤ پھرو جہاں تمہیں دل کرتا ہے، جو میوہ جات تمہیں کھانے ہیں، جہاں تم نے رہنا ہے، جس ٹہنی پہ تم نے بیٹھنا ہے، تمہیں پوری جنت میں کھلی اجازت ہے۔ جی ایک دفعہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ شہید کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی گردن ہمارے سامنے کٹی ہے، اس کا خون ہمارے سامنے بہا ہے،
اور اس کی روح ہمارے سامنے نکلی ہے، پھر ہم اس کا جنازہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کی تدفین بھی کر لیتے ہیں، اس کے جو بچے ہیں وہ یتیم ہو جاتے ہیں، اس کی جو بیوہ ہے بیوی ہے وہ بیوہ ہو جاتی ہے، جی عدت گزرنے کے بعد اس کی دوسری جگہ پہ شادی ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم، فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں انہیں مردہ عام مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، کس طرح زندہ ہے جبکہ ان کی اولاد یتیم ہو چکی ہے، ان کے بچے جو ہیں وہ یتیم ہو چکے ہیں، اور ان کی بیوی جو ہے وہ بیوہ بن چکی ہے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا والی کمزور زندگی ملتی ہے، ان کو جنت والی اعلیٰ زندگی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ وہ جب ان کی روحیں نکلتی ہیں تو وہ روح سیدھی سبز رنگ کے فی طیر خضر یعلق فی شجر الجنہ، فرمایا کہ جنت سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں اس روح کو ڈال دیا جاتا ہے، تسرع بالجنت حیث شاء، اسے اجازت ہوتی ہے چلو پھرو جنت میں جہاں سے مرضی کھاؤ، اور جب وہ چلتی پھرتی اخیر سونے کے قنادیل ہیں جو اللہ کے عرش کے نیچے لٹکے ہوئے ان پنجروں میں آ کر کے وہ بیٹھ جاتی ہے۔ جب وہ بیٹھتی ہے اللہ تبارک و تعالی ان پنجروں کے اوپر جو ہے وہ توجہ فرماتے ہیں، اور ان شہداء سے اللہ پوچھتے ہیں حل تشتہون شیئا، تمہیں اور کچھ چاہیے؟ تو شہید کہیں گے یا اللہ ہمیں کیا چاہیے، ساری جنت تو نے ہمارے سامنے کھلی کر دی ہے، جہاں مرضی جاتے ہیں، جو مرضی کھاتے ہیں، جہاں مرضی رہتے ہیں، ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ پھر اللہ فرمائیں گے حل تشتہون شیئا، اور کچھ چاہیے، اور کچھ چاہیے۔ جب 2 دفعہ 3 دفعہ یہ اصرار اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سنیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ ضرور اللہ تعالیٰ کچھ دیے بغیر ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو تمام شہداء آپس میں مشورہ کر کے ایک مطالبہ کرتے ہیں ان ترد ارواحنا الی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، ہمیں دوبارہ یا اللہ دنیا کی زندگی ہمیں عطا کر دے، یہ ہماری روح دوبارہ ہمارے جسم میں ڈال دے تاکہ ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں اور پھر تیرے راستے میں ہم شہید ہو جائیں۔ معلوم ہوتا ہے شہید کو جو ذائقہ اور جو لطف دشمن کی تلوار کے نیچے آتا ہے شاید وہ پوری جنت میں بھی اسے نہیں آتا۔ ہاں جی، کہ کتنی دفعہ مطالبے کے بعد انہوں نے یہی مانگا ہے، اور سب نے مل کر متفقہ طور پہ مانگا ہے ان ترد ارواحنا الی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، کہ ہمیں دوبارہ جو ہے ہمیں دوبارہ اپنے دنیا والے جسموں میں ڈال دے تاکہ ہم جو ہے زندہ ہو جائیں اور تیرے راستے میں شہید ہو جائیں۔ اس طرح گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آخرت کی زندگی کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تو نہیں ہوگا، دنیا کی زندگی تو میں نے ایک دفعہ دی تھی اور یہ دوبارہ نہیں مل سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو روح ایک دفعہ جسم سے نکل جاتی ہے تو یہ دوبارہ قیامت سے پہلے، یہ قیامت سے پہلے دوبارہ یہ روح اس جسم میں نہیں ڈالی جائے گی۔ اذا النفوس زوجت، قیامت کی نشانیوں میں سے، علامات میں سے ایک علامت ہے کہ جب روحوں کو جسموں سے جوڑا جائے گا، اور روحوں کو جسموں سے قیامت کے دن ہی جوڑ دیا جائے گا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کے اس عظیم مقام اور مرتبے کا ذکر کیا ہے۔ اس بنیاد پر اس آیت کا مفہوم بھی واضح ہو گیا، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں اور دین کی سربلندی کے لیے شہید ہو چکے ہیں، یہ بنیاد ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنی بہادری دکھانے کے لیے جام شہادت نوش کرتا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو ریاکاری کے لیے یا کوئی زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے اپنا بدن کٹواتا ہے، ایُّ ذالک فی سبیل اللہ، ان میں سے کون سا ہوگا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو اس بنیاد پہ لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین بلند ہو جائے، وہ فہو فی سبیل اللہ، وہ فی سبیل اللہ شہید ہے۔ ہاں جی، اپنی بہادری کے جواہر دکھانے کے لیے جو لڑتا ہے، ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، عین ایسے مواقع پہ کہ ایک بندہ دنیا سے جا بھی رہا ہے
اور پھر بھی وہ ریاکاری کرتے کرتے چلا جائے، تو اتنا بڑا عمل کہ بالکل قریب اس کے جنت پہنچی ہوئی تھی اور اس نے اپنی جنت کو خراب کر دیا۔ یہ میرے اللہ کی طرف سے ایک عظیم احسان ہوتا ہے۔ شہادت جو ہے وہ عظیم نعمت ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، یا اللہ ان کا راستہ عطا فرما۔ تو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، وہ کون لوگ انعام یافتہ ہیں؟ قرآن کریم کی دوسری جگہ پہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم بعض حصوں کی تفسیر خود ہی کر دیتا ہے۔ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا کہ من النبیین، جن لوگوں پہ اللہ نے انعام کیا ہے وہ یہ ہیں، من النبیین اللہ کے نبی، والصدیقین اور صدیقین ہیں، والشہداء اور اللہ کی راہ میں شہید ہونا والے، والصالحین اور نیکوکار لوگ۔ تو گویا کہ انعام یافتہ لوگوں میں میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کو قرار دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شہادت میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خصوصی اور بہت بڑا انعام ہے جو اللہ نے شہداء اعظام کو یہ عطا فرمایا ہے۔ اسی طریقہ سے حسین منی وأنا من الحسین، حسین منی وأنا من الحسین، لا الہ الا حسین ہے، عطا لا الہ حسین ہے، بقا لا الہ حسین ہے، فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی وأنا من الحسین۔ یہ پھر کٹنگ ہو جائے گی۔ حسین منی وأنا من الحسین، حسین منی وأنا من الحسین، لا الہ الا حسین ہے، عطا لا الہ حسین ہے، بقا لا الہ حسین ہے، فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی وأنا من الحسین، لا الہ الا حسین ہے، عطا لا الہ حسین ہے، بقا لا الہ حسین ہے، فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی وأنا من الحسین۔ حسین منی وأنا من الحسین، حسین منی وأنا من الحسین، لا الہ الا حسین ہے، عطا لا الہ حسین ہے، بقا لا الہ حسین ہے، فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج محرم الحرام کے مہینے میں جس طرح یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ عطا فرمایا، اسی طرح 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خانوادے کے ہمراہ درجہ شہادت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن
والد محترم کی جانب سے بھی اور والدہ محترمہ کی جانب سے بھی، دونوں جانب سے گویا کہ عظیم المرتبت تھے۔ آپ کے والد خلیفہ رابع تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نجیب الطرفین تھے، اور عمدہ خاندان سے تعلق رکھنے والے، یعنی والد اور والدہ دونوں بنو ہاشم سے تھے، اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نجیب الطرفین ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی پرورش اور ان کی تربیت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شامل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شامل کیا۔ حضرت علی وہ شخصیت ہیں جنہیں ہجرت کی رات پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ سلایا، اور پھر ہجرت کے بعد مواخات کے موقع پہ فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ ایک موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن، کہ کوئی منافق حضرت علی سے محبت نہیں رکھ سکتا اور کوئی مخلص مومن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان علی منی وانا من علی وہو ولی کل مؤمن، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کا محبوب ہے۔ حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی فضیلت و منقبت بیان کرتے ہوئے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں محبوب اور دوست ہوں یقیناً علی بھی اس کا محبوب اور اس کا دوست ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں پیغمبر خدا نے عشرہ مبشرہ میں شمار فرمایا، اسی دنیا میں ان کو جنت کی بشارت اللہ کے پیغمبر نے عطا فرمائی، بلکہ ایک موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی جنت کا مشتاق ہوتا ہے، مگر 3 افراد ایسے ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے، ان کا اشتیاق رکھتی ہے۔ ان الجنت تشتاق الی 3 علی و عمار و سلمان، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ 3 ہستیاں ہیں کہ جنت جن کی اشتیاق رکھتی ہے۔ تو یہ تو ہیں عظیم المرتبت والد گرامی حضرات حسنین کریمین کے۔ والدہ محترمہ کی جانب سے حضرات حسنین کریمین کے والدہ ماجدہ وہ خاتون جنت ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے چہیتی بیٹی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے مانوی کمالات پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا پرتو ہیں۔ چنانچہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ما تخفی مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی حیات رفتار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات رفتار سے حد درجہ مشابہت رکھتی تھی، یعنی ان کا چلنا بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا تھا۔ پیغمبر خدا سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب ترین کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو وفات سے چند دن پہلے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا، یا فاطمہ اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ تیرے لیے انتہائی مسرت کا مقام ہے کہ تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنایا جائے گا۔ یہ بھی حدیث مبارکہ بخاری شریف کی روایت میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ بھی عظیم المرتبت، آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی عظیم المرتبت ہیں۔ حضرت فاطمہ
جب سن بلوغ کو پہنچی تو بعض صحابہ کرام نے پیغمبر خدا کی طرف ان کے لیے پیغام بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ پھر کچھ صحابہ کرام نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ترغیب دی کہ وہ پیغام بھیجیں۔ چنانچہ جب انہوں نے پیغام بھیجا تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو فوراً قبول فرما لیا۔ پیغمبر خدا کا دیگر صحابہ کی خاص گاری پر خاموش رہنا اور حضرت علی کے پیغام کو فوراً قبول کر لینا، یہ دراصل منشا خداوندی کے تحت ہے، یعنی اللہ کی مرضی اور منشا یہی تھی کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے نکاح میں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ما تزوجت شیئا من نسائی ولا تزوجت شیئا من بناتی الا بوحی جاءنی بہ جبریل عن ربی، کہ میں نے جب بھی کسی عورت سے نکاح کیا یا اپنی بیٹیوں کو کسی کے نکاح میں دیا تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور وحی الہی سے کیا ہے، جس کی خبر مجھے حضرت جبریل امین نے آ کر کے دی تھی۔ اس حدیث کی روشنی میں آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھیں، یکے بعد دیگرے، اور اسی طرح ایک بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی، تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق تھی۔ اسی طرح فاطمۃ الزہرا کا نکاح بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی عمر میں صرف 1 سال کا فرق تھا۔ بڑے صاحبزادے حضرت حسن سن 3 ہجری میں اور چھوٹے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے شمار حلیے میں مشابہت رکھتے تھے۔ دونوں شہزادے عادات و خصائل اور گفتار و رفتار میں نبی پاک سے حد درجہ مشابہت رکھتے تھے۔ خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، الحسن اشبہ رسول اللہ ما بین الصدر الی الراس، سینہ سے سر تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر خدا کے مشابہ ہیں۔ والحسن والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، اور سینے سے پاؤں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر خدا کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حسن بھی رسول اللہ سے ملتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ نماز عصر سے فارغ ہونے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جا رہے تھے۔ فرأى الحسن يلعب مع الصبيان وحمله على عاتقه، حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ نے بڑھ کر ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، آگے بڑھے اور ان کو اٹھایا اپنے کندھوں پہ اور فرمایا، بے ابی شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس شبیہ بعلی، میرا باپ تجھ پہ فدا ہو، تو شکل و شباہت میں اپنے نانا جناب محمد رسول اللہ پہ گیا ہے، نہ کہ اپنے ابا حضرت علی المرتضیٰ پہ، یعنی آپ کی مشابہت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ ہے۔ وعلی یضحک، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کے وہ خوش ہو رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر کو بھی حضرت حسنین قریبین سے حد درجہ محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایو اہل بیتک احب الیک، تمام اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، الحسن والحسین، حضرت حسن اور حضرت حسین مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اسی طرح حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ دونوں بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے اور یہ دعا فرما رہے تھے، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں حسن و حسین کو محبوب رکھتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں کو اپنا محبوب بنا لے، میں بھی ان سے محبت رکھتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا لے، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو ان کو بھی ان سے بھی محبت فرما لے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ تو یہ احادیث مبارکہ امت مسلمہ کو تعلیم دیتی ہیں تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھنے کی، تمام اہل بیت اعظام کے ساتھ محبت و عظمت کا رشتہ رکھنے کی، اور ازواج مطہرات کا کے ساتھ محبت و عظمت کا، احترام کا رشتہ قائم کرنے کی ترغیب مل رہی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اس طرح تشریف لائے کہ آپ کے ایک کندھے پر حضرت حسن تھے اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے۔ آپ انتہائی شفقت سے کبھی ایک کو پیار کرتے اور کبھی دوسرے کو۔ یہ منظر دیکھ کر ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ، لگتا ہے یہ بچے آپ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ البدایہ والنہایہ میں جو ان دونوں سے محبت کرے گا اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی ہے، اور جو ان دونوں سے بغض اور عداوت رکھے گا اس نے در حقیقت مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھی ہے۔ یعنی میری محبت کا معیار محبت حسنین ہے، جو ان سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا۔ اسی طرح عموماً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، مشکات شریف میں ایک روایت ہے کہ جب بھی گھر میں جاتے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ادعی لی ابنیہ فاطمہ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، لا الہ الا حسین ہے، عطا الہ الا حسین ہے، بقا